گیسوئے پر ہم کو 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے اس عالم کو۔ حاضرین، بہت ساری شخصیات یہاں پر کہکشاں کی شکل میں موجود ہیں، ہر کسی کا نام لینا تو میرے لیے دشوار ہوگا، لیکن جس طرح کا یہ آج منظر یہاں پر سجایا اور سنوارا گیا ہے اسے دیکھ کر میں یہ ضرور کہوں گا اور بلا مبالغہ کہوں گا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پہاڑوں سے آبشارے اتر کر زمین پر آ گئے ہوں، اور یہ سب دین ہے جناب حضرت مینیجر صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کی۔ حضرت والا کا انداز یقین مانیے کہ وہ ایسا ہے، ان کا انداز وفا کچھ اس طرح کا ہوا کرتا ہے کہ مجھ جیسا انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی جد امجد، کوئی پدر یا کوئی دوشیزہ اپنے دستے ہنائی سے ہاتھ میں پھول کی پنکھڑی لے کر چاند کی پیشانی پر لفظ محبت لکھ رہی ہو۔ تو یہ حضرت مینیجر صاحب کی شخصیت ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے جو اپنے زبان حال سے کچھ اس طرح گویا ہوا کرتی ہے کہ اڑان والوں اڑانوں پر وقت بھاری ہے، پروں کی نہیں اب حوصلوں کی باری ہے، میں قطرہ ہو کر بھی سمندر سے جنگ لڑتا ہوں، میں قطرہ ہو کر بھی طوفان سے جنگ لڑتا ہوں، مجھے بتانا سمندر کی ذمہ داری ہے، اور دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ چراغ کئی آندھیوں پر بھاری ہے۔ یہ حضرت مینیجر صاحب کی شخصیت ہے۔ حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم جشن جمہوریہ منا رہے ہیں۔ اب سے 75 سال پہلے کا ایک سانحہ، ایک حادثہ مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پر، جو کہ انگریزوں کی دین تھا۔ اس بر صغیر میں ہندوستان چھوڑ کر کچھ لوگ جانے لگے، تو یہاں ہندوستان کی سرزمین سے ایک بوڑھا انسان یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کے ارادے سے چلتا ہے۔ وہ اپنی کٹہری اپنے سر پر رکھتا ہے اور دلی پہنچتا ہے۔ دلی جا کر جب وہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہیں اور وہاں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم نے فرار کو ہجرت سمجھ لیا ہے، یہ گنگا جمنا تمہیں آواز دیتی ہے، یہاں کل تمہارے بزرگوں نے وضو کیا تھا، یہ قطب مینار تم سے چھپ کر سوال کرتا ہے، یہ جامع مسجد کے مینارے تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم انہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ وہ بوڑھا انسان کہنے لگا کہ یہ 70 سال کا بوڑھا باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن شاید اس پر خود پہ قائم نہیں رہ پائے گا۔ وہ بوڑھا انسان ہجرت کی غرض سے، ہجرت کی نیت سے آگے بڑھتا ہے۔ آگے اس کو مہاتما گاندھی اپنی لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ گاندھی جی اس سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، یہیں رہو، یہ تمہارا ملک ہے، تمہارا وطن ہے۔ وہ بوڑھا انسان کہنے لگا کہ آپ تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکتے، میری حفاظت کا ذمہ کیسے لے سکتے ہو؟ وہ بوڑھا انسان آگے بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو بھارت کا سمویدھان لیے ہوئے کھڑے تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ۔ وہ بوڑھا انسان کہتا ہے میری حفاظت کی کیا ذمہ داری ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو اس کو وہ سمویدھان دکھاتے ہیں کہ یہ سمویدھان تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ بوڑھا انسان پوچھتا ہے کہ کیا لکھا ہے اس سمویدھان میں؟ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں سیکولرزم، سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حاضرین، تو یہ ایسا دستور ہے، ایسا اصول اور قانون ہے، یہ جب تک یہ اصول اور قانون اور یہ جمہوریت زندہ ہے تو کوئی ہندوستان کا بال بیٹا نہیں کر سکتا۔ مخالف ہوائیں آتی رہیں گی اور وہ ایک دن خود نیست و نابود ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وقت کی بندش ہے میرے اوپر کیونکہ پروگرام آگے چلنا ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ہندوستان ہے، یہ ایسی سرزمین ہے، یہاں کا ہندو ہو یا یہاں کا مسلمان ہو، وہ ایسا ہندوستانی ہے کہ وہ یہاں کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، یہاں کی سرزمین سے وہ عشق اور محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ ساری دنیا کو آپ دیکھ لیجئے،
ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں جمہوریت رکھی ہے۔ ساری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا آپ کو کہ جہاں قدرتی طور پر دو دریاؤں کا سنگم ہوا کرتا ہے، ملاپ ہوا کرتا ہے۔ وہ سرزمین اگر آپ کو ملے گی تو وہ ہندوستان ہے۔ یہ سرزمین ایسی ہے کہ یہ محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا درس دیا کرتی ہے۔ یہاں کی تہذیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہذیب کے اندر بھی جمہوریت رکھی ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کی الفاظ بانی بک اٹھا کر دیکھیے کہ کس طریقہ سے آپ کو جمہوریت اس میں بھی نظر آئے گی۔ آپ ان کی کاپی کو، ان کی کتاب کو کھول کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرکاش مانے روشنی، آگیا مانے حکم، سہانبھوت مانے ہمدردی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ جمہوریت کا درس ہمیں دے رہی ہیں۔ مسلمانوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے عزیزوں، برادران وطن، میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ملک ایسا ہے، ہمارا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ تہذیبوں کا محافظ ہے۔ 1965 عیسوی کا دور ہے اور اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ تہذیبیں نہیں ٹکرایا کرتی ہیں، جب بھی ٹکراتی ہے تو وحشتیں ٹکرایا کرتی ہیں۔ جب انسان کے پاس تہذیب ہوگی، انسان کے پاس تعلیم ہوگی تو وہ نہیں ٹکرائے گا، وحشتیں ہمیشہ ٹکرایا کرتی ہیں۔ اور جب انسان باسلیقہ ہوا کرتا ہے، باادب ہوا کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوا کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ، جمہوریت کا معاملہ ایسا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، کوئی بھی ساہتیہ ہو، کوئی بھی ادب ہو، کوئی بھی فلسفہ ہو، کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، کوئی بھی آدرش ہو، وہ نفرت اگر اس کے اندر ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی فلسفہ ہے اور اس کی تشریح اگر نفرت سے کی جا رہی ہے تو وہ غلط فلسفہ ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی، میرے برادران وطن بھی یہاں پر موجود ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ہندوازم ایسا ہے کہ اس کی ویاخیا اگر اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ اس میں نفرت ہے، یا کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی شعبہ ایسا ہے، مذہب اسلام کا کوئی بھی تشریح اس طریقے کی جا رہی ہے کہ اس میں نفرت کی تعلیم اگر دی جا رہی ہے تو میں بلا مبالغہ یہ کہوں گا کہ نہ وہ سچا ہندوازم ہے نہ وہ سچا اسلام ہے، بلکہ دونوں کاروباری مذہب ہیں۔ کیونکہ جہاں رحمت ہے وہیں اسلام ہوا کرتا ہے، اور جہاں کرونا اور دیا ہوا کرتی ہے وہیں سچا ہندوازم ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اس خوبصورت کلچر کی، اس کمپوزٹ اور مشترکہ کلچر کی، جو ستم شیون سندرم کا کلچر ہے، جو حق گوئی، سچائی، انسانیت، پیار محبت کا کلچر ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ تہذیب سے ہوگی، وہ تعلیم سے ہوگی۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، ہم اپنی جو ہے قوم کو باادب بنائیں، مہذب بنائیں، تب اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو میرے عزیزوں، ایک دور وہ تھا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنازہ میرا روک کر وہ اس انداز سے بولے، جنازہ میرا روک کر وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی گفتگو کریں گے تو ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا جائے گا۔ آج ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں، ہم اہل کرم ہیں، کرم کر رہے ہیں۔ ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں، ہم اہل کرم ہیں، کرم کر رہے ہیں۔ ستم گر کی آنکھوں کو نم کر رہے ہیں، جو کام مشکل تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور مبارک ہو ہر خوشی تمہیں زندگی کی، مبارک ہو تمہیں ہر خوشی زندگی کی، میری پرورش میرے غم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔